بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ایک خوشخبری شیئر کرتے ہیں کہ ارشد ندیم نے ایک بار پھر پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھرو ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کے یاسر سلطان نے پہلی باری میں 70.53 میٹر کی تھرو کی۔ یاسر سلطان نے پہلی باری میں 70.53 میٹر کی تھرو کی۔ یاسر کی دوسری تھرو 75.39 میٹر کی رہی، جبکہ تیسری کوشش میں یاسر سلطان نے 75.50 میٹر کی تھرو کی۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے پہلی بار جو انہوں نے تھرو کی وہ 75.64 میٹر کی تھی، جبکہ دوسری کوشش میں ان کی تھرو 76.80 میٹر کی رہی۔ ارشد نے تیسری کوشش میں 85.57 میٹر کی تھرو پھینکی۔ انہوں نے چوتھی کوشش میں 83.99 میٹر کی تھرو پھینکی۔ چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر ارشد ندیم چارٹ پر پہلے نمبر پر موجود رہے، جس کے بعد انہوں نے اپنی آخری تھرو 86.40 میٹر کی لمبی پھینکی اور بالآخر گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کے فائنل مقابلے میں بھارت کے سچن یادو دوسرے نمبر پر رہے۔ ارشد ندیم اس سے قبل پیرس اولمپکس میں بھی گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ایشین ایتھلیٹکس کی تاریخ میں 1973 کے بعد پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل ہے۔ پاکستان نے آخری مرتبہ اس ایونٹ میں 1973 میں گولڈ میڈل جیتے تھے۔ 1973 میں فلپائن میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستان نے جیولن تھرو اور 800 میٹر کے گولڈ جیتے تھے، جس میں 800 میٹر کا گولڈ محمد یونس اور جیولن تھرو کا گولڈ میڈل الداد نے جیتا تھا۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ارشد ندیم 50 سال سے زائد عرصے میں گولڈ جیتنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی صاحب نے ارشد ندیم صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شاباش ارشد ندیم، شاباش، ہمیں آپ پر ناز ہے۔ ارشد کی جیت پر ان کے کوچ اور اہل خانہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ارشد ندیم پاک دھرتی کا سپوت ہے اور آج ارشد ندیم نے ایک بار پھر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خبروں کی طرف کہ ہم ایک خبر شامل کرتے ہیں کہ امریکی ڈاکٹرز اور تاجر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے میں ناکام رہے۔ قابل بھروسہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور عام عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دورے پر آئے۔ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرز اور تاجروں کا وفد اسلام آباد میں 4 روز گزارنے کے بعد بغیر کسی بریک تھرو کے لاہور پہنچ گیا ہے۔ یہ وفد ہفتے کے روز پاکستان پہنچا تھا اور اسے امید تھی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی اور خاموش سفارتکاری کا
آغاز ہوگا تاکہ عمران خان صاحب کو درپیش قانونی اور سیاسی مسائل میں ریلیف مل سکے۔ تاہم وفد کو ان کوششوں میں تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ذرائع کے مطابق وفد کو ہفتے کے روز امریکہ واپس جانا تھا، لیکن ممکن ہے کہ وہ اب یہ وفد پاکستان میں اپنے قیام کو توسیع دے گا تاکہ عام ملاقاتیں کر سکے۔ وفد کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کی پاکستان میں موجودگی کا علم ہے اور شاید وہ ان سے ملاقات کے لیے بھی آمادہ ہوں۔ یہ وفد عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب تک کوئی کامیابی بھی نہیں ملی۔ یہ وفد چند ماہ قبل بھی پاکستان آیا تھا اور اس وقت اس وفد کی عمران خان صاحب سے اور ایک اعلیٰ عہدیدار سے پرسکون ماحول میں ملاقات ہوئی تھی۔ تاہم موجودہ حالات مختلف ہیں، کیونکہ یہ وفد اب تک اسلام آباد میں کسی بھی عام شخصیت سے کوئی بھی رابطہ نہ کر پایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ وفد پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں سے رابطے میں ہے، جن میں کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ شامل ہیں۔ موجودہ سیاسی ماحول اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہ ختم ہونے والی کشیدگی کی وجہ سے اس وفد کو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کے لیے سہولت کاری میں کوئی کامیابی بھی نہیں ملی۔ پی ٹی آئی کے مسلسل محض آرائی پر مبنی موقف سے لگتا ہے کہ عسکری قیادت کو کوئی فرق نہیں پڑا، جو پہلے ہی اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر مسلسل تنقید، جارحانہ آن لائن مہمات اور بین الاقوامی لابنگ، بالخصوص امریکہ اور برطانیہ میں پی ٹی آئی کے بیرون ملک چیپٹرز کے اقدامات نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ دورے پر آئے ڈاکٹرز اور تاجروں کا بھی یہ خیال ہے کہ پارٹی کے سخت موقف نے تعمیری بات چیت کے لیے ماحول جو ہے وہ تنگ کر دیا ہے۔ کوئی ملاقات طے نہ ہونے اور بریک تھرو کے کسی اشارے کے بغیر وفد کا دورہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھتی خلیج کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں وفد کا طویل قیام مفاہمت کی مسلسل امید کی نشانی ہے، لیکن تعطل تاحال برقرار رہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک اور خبر دی ہے کہ کیا عید سے قبل عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی امکان ہیں؟ تو انصار عباسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ عید سے قبل عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ عید سے قبل عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی کے حوالے سے افواہوں کی قومی احتساب بیورو اور حکومتی ذرائع نے بھرپور تردید کر دی ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کو بھی ایسا ہونے کی توقع نہیں۔ یہ تردید میڈیا میں اور بعض سیاسی حلقوں کی جانب سے ان قیاس آرائیوں کے دوران سامنے آئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی جلد رہائی کے حوالے سے قانونی پیش رفت یا ممکنہ ڈیل کے حوالے سے گردش میں تھی۔ نیب عہدیدار کے مطابق کسی عدالت میں فی الوقت ایسا کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے جس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی امکان بنتا ہو۔ نیب کے ایک ذریعے نے تصدیق کی کہ ابھی تک نیب کو کسی ایسے معاملے میں کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا جو عید سے پہلے ان کی ضمانت یا رہائی کا سبب بنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانونی ضابطوں کے تحت کسی سزا یافتہ فرد کو ریلیف دینے سے قبل پراسیکیوشن کو سننا جانا ضروری ہوتا ہے، جو اب تک نہیں ہوا۔
ادھر حکومتی ذرائع نے بھی کیس آرائیوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی ڈیل کی پیشکش نہیں کی گئی اور ان کی رہائی کے لیے پس پردہ کوئی انتظام یا مفاہمت زیر غور نہیں۔ ایک اعلیٰ سرکاری افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نہ کوئی مفاہمت ہے، نہ کوئی بات چیت اور نہ ہی کوئی پیشکش موجود ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ہفتے کے روز راولپنڈی میں اسناد دہشت گردی عدالت ATC کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی فوری رہائی کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی نرمی برتی جا رہی ہے۔ یہ سب افواہیں بے بنیاد ہیں۔ یہ بیان انہوں نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات سے متعلق سماعت کے بعد انہوں نے دیا۔ ان وضاحتوں کے باوجود کچھ PTI کے رہنما اور میڈیا تجزیہ کار اب بھی امید رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو عید سے قبل ضمانت مل جائے گی۔ ان کی امیدیں 5 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت سے وابستہ ہیں، جہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ نے توشہ خانہ کیس میں اپنی سزا کی معطلی کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ تاہم نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ تاحال اس معاملے میں بھی کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا۔ قانونی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اس نوعیت کی درخواستوں میں عمومی طور پر طریقہ کار کے مطابق تاخیر ہوتی ہے اور کئی سماعتیں درکار ہوتی ہیں قبل اس کے کہ کوئی حتمی ریلیف دیا جا سکے۔ دوسری جانب موجودہ قانونی صورتحال جو ہے اس میں بھی سابقہ وزیر اعظم کے لیے کوئی فوری ریلیف کی کوئی بھی نوید نہیں آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی 190 ملین کے القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سالہ سزا کے خلاف اپیل سننے کا امکان 2025 میں ہے ہی نہیں۔ ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے ایک ڈویژن بینچ کو جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اپیل جنوری 2025 میں دائر کی گئی تھی اور یہ اب بھی موشن سٹیج پر ہے، جبکہ کیسز کی سماعت کے لیے ایک پالیسی موجود ہے جو پرانے مقدمات کو ترجیح دیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا یافتہ قیدیوں کی 279 اپیلیں زیر التوا ہیں، جن میں 63 سزا یافتہ سزائے موت کی ہیں اور 73 عمر قید کی اپیلیں شامل ہیں۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کی ہدایت کے تحت پرانے کیسز کو ترجیح دی جا رہی ہے، لہذا عمران خان صاحب کی اپیل موجودہ کیلنڈر سال میں باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔